والله 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 الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وإن تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اے ایمان والو، تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں چوکتے نہیں. وہ وہی چاہتے ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جس چیز کو ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، جبکہ تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ لوگ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. آپ کہیے اپنے بغض میں مرتے رہو، غصے سے مرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو خوب جاننے والا ہے. اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر حاوی ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. میرے عزیز ترین ساتھیو، یہ سورہ آل عمران کی چند آیات تھیں جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے، ہمیں معلوم ہے، اور اس کے علاوہ 3 یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. ان یہودی قبائل کے اسلام سے پہلے بھی اوس اور خزرج کے لوگوں سے آپس میں دوستی تھی، اور یہ ایک دوسرے کے حلیف اور مددگار تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اوس اور خزرج کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان یہودیوں کے دلوں میں اوس اور خزرج کے مسلمانوں کے سلسلے میں نفرت پیدا ہونے لگی. لیکن اوس اور خزرج کے مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان یہودیوں کے ساتھ اب بھی ویسے ہی محبت سے پیش آ رہے تھے جیسے وہ پہلے پیش آتے تھے. انفرادی طور پر بھی اور قبیلے کے سطح پر بھی اب بھی وہ مسلمان ان کے لیے خیر خواہ کی حیثیت رکھتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اب مسلمانوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ یہودیوں کو اپنا دوست بنائیں. یہ تو اس آیت کا پس منظر ہے. البتہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلق انداز سے، واضح انداز سے تمام مسلمانوں کو اس بات سے روکا ہے کہ تم اپنے علاوہ، یہاں پر نہ یہود کا تذکرہ ہے، نہ نصارہ کا تذکرہ ہے، نہ مشرکین کا تذکرہ ہے،
مطلق یہ ہے کہ اپنے علاوہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر مسلمانوں کے علاوہ تم کسی کو بھی اپنا رازدار اور اپنا دوست نہ بناؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے، چونکہ مدینہ کے اندر جو خاص ان کے دشمن تھے وہ یہود تھے، یہودیوں کے سلسلے میں کچھ ان کی صفات اور ان کا کیریکٹر کیا ہے مسلمانوں کے سلسلے میں اس کو واضح کیا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا خیال کرتے ہیں، مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے دلوں میں کیسی نفرت ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کیا ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم دشمنان اسلام کے ذہنیت کو سمجھ سکتے ہیں، ہم دشمنان اسلام کے ذہن کو پرکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہم اپنے رویے پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، کہ اے ایمان والو تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر تم کسی کو بھی اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بطانہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بطانہ کے معنی ہوتے ہیں رازدار۔ بطانہ یہ بطن سے ہے، اور بطن کے معنی پیٹ کے ہوتے ہیں، اور پیٹ آپ کو پتہ ہے جسم کا ایک حصہ ہے اور ہر وقت جسم سے چپکا ہوا لگا ہوا ہے۔ تو گویا کہ تم ان یہودیوں کو یا دشمنان اسلام جو بھی ہیں ان کو تم اپنے پیٹ سے نہ لگائے رکھو۔ پیٹ سے لگائے رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو تم اپنا قریبی نہ بناؤ، ان سے تم اتنی قربت اختیار نہ کر لو کہ وہ تمہاری رازوں سے واقف ہونے لگے، یا پھر تم اس قربت کی بنیاد پر تم اپنی راز کی باتیں ان کو بتانے لگو۔ اور بتانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوستی کا آخری معیار ہو سکتا ہے، یعنی ایسا دوست جو ہر وقت چپکا رہے، ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہے۔ تو ایسی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست نہ بناؤ، یعنی یہ جو لوگ ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، لہٰذا تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور کو رازدار اور دوست نہ بناؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ نے ایک دوسری آیت میں واضح کیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم یہود کو اور مشرکین کو سب سے زیادہ بڑا دشمن اور سب سے خطرناک دشمن تم پاؤ گے۔ یہ تمہارے بہت ہی خطرناک اور بڑے دشمن ہیں، لہذا تم انہیں کبھی اپنا رازدار اور اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ جو آیت ہے یہ مخاطب انفرادی سطح پر بھی لوگوں سے ہے، سوسائٹی کے سطح پر بھی ہے، اور حکومتی سطح پہ بھی ہے۔ حکومتی سطح پہ بھی، معاشرتی سطح پہ بھی، اور انفرادی سطح پہ بھی ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ حکومتی سطح پہ بھی ان پہ اعتماد کرنا، ان پہ بھروسہ کرنا، ان سے تعاون لینا، ان سے قربت اختیار کرنا، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور انفرادی سطح پر بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا، دوست کا مطلب یہاں پہ اس معنی میں ان کو اپنا رازدار بنانا، ہر وقت ان کے ساتھ چپکے رہنا، لگے رہنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ انسانی سطح پہ بحیثیت انسان ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات اچھے ہوں گے، مسلمانوں کے اخلاق ان کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہ اچھے سے ان سے پیش آئیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے سے اتنا قریب کر لے کہ وہ مسلمانوں کے رازوں سے واقف ہونے لگے، یا پھر خود محبت میں مسلمان ان کو اپنے راز کی باتیں بتانے لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یألونکم خبالا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے چوکتے نہیں، یعنی ذرا بھی ان کو موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے نقصان پیچھے کے در پہ رہیں گے۔ پوری تاریخ اس بات سے شاہد ہے اور گواہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے، مثال دے کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہودیوں نے اور مشرکین نے مسلمانوں کو نقصان ہر سطح پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آگے فرمایا ودوا ما عنتم، اللہ نے ان کے دلوں کے راز کو کھولا ہے یہاں پر کہ انہیں وہ چیز پسند ہے جو تمہیں نقصان پہنچائے، یعنی یہ جو یہود ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی دشمنان اسلام ہیں، انہیں وہی بات پسند ہے جو تمہارے نقصان دہ ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ تمہارے لیے کبھی خیر کا ذریعہ نہیں ہو سکتے،
وہ تمہارے لیے کبھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں سوچ سکتے، وہ تمہارے لیے ہمیشہ نقصان کی ہی چیز سوچیں گے۔ ان کی ہر محفل، چاہے وہ تمہارے ساتھ ہو چاہے وہ ان کی تنہائی میں ہو، وہ ہمیشہ تمہارے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور تم کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، اور ان سے ان کو خوشی ملتی ہے، ان سے وہ خوش ہوتے ہیں جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغضاء کے معنی ہوتے ہیں بغض، یہ بغض کی جمع ہے جس کو حسد بولتے ہیں، نفرت بولتے ہیں، عداوت بولتے ہیں، تو اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں جو تمہارے لیے بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، عداوت ہے، وہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دشمنیاں، ان کی یہ عداوتیں، ان کی نفرتیں تمہارے خلاف ان کے منہ سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ہم جو آج دیکھتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام ہیں، وہ جن باتوں کا اپنے منہ سے کبھی کبھی اظہار کر دیتے ہیں، وہ اسلام دشمنی کا کبھی کبھی اپنی زبان کے ذریعے اظہار کر دیتے ہیں، تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو کبھی کبھی ان کے منہ سے، ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے دلوں نے چھپا رکھا ہے وہ تو اور خطرناک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ ان تمام باتوں کا اظہار نہیں کرتے ہیں، وہ تو سمجھے چند باتیں ہیں جو ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف نفرتیں ہیں، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ تو بہت خطرناک ہے، اس سے اللہ واقف ہے۔ اگر وہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں تب تو تم تصور نہیں کر سکتے اس کو، وہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح انداز سے ان کی فطرت کو واضح کر دیا ہے کہ وہ تمہارے سلسلے میں کیسا سوچتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے خود کہا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کہ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آیات کا مطلب یعنی دشمنان اسلام جو تمہارے لیے سوچتے ہیں، جو تمہارے بارے میں ان کے دماغ میں جو چیزیں ہیں، اس کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر اب بھی تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان پہ بھروسہ کرتے ہو، ان پہ اعتماد کرتے ہو، ان سے تعاون لیتے ہو، تو بس سوائے نقصان کے تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی بہت کرنٹ کا ایک واقعہ ہے، سوڈان ایک ملک آپ کو پتہ ہوگا، وہاں پہ ابھی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جو اسرائیل سے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ حماس کے ایک لیڈر ہے خالد مشعل، انہوں نے ان کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ اے سوڈان، تو وہ ملک ہے جو اب تک اپنے داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی میں آزاد تھا، اور تو جو چاہتا تھا فیصلے کیا کرتا تھا، لیکن اب جو تم دوستی کا ہاتھ تم بڑھا رہے ہو اسرائیل کی طرف، اس سے تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی آیت کی وہ تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا اگر تم عقل رکھتے ہو، یہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ نے کچھ اور باتوں کا اظہار کیا ہے کہ ہا انتم اولائی تحبونہم، کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، ان سے تم تعاون لیتے ہو، ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہوا، تم ان سے خواہ کتنی ہی دوستی کر لو، تم سب کچھ لٹا دو اپنا اس کے لیے، وہ تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے۔ ان کے دلوں میں تمہارے لیے ہمیشہ نفرتیں ہوں گی، جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اس کو استعمال کریں گے۔ اس کی ہی مثالیں ہمارے سامنے بہت واضح ہیں، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دیکھیے آگے ایک بات ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تم ان کی تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہو۔ مطلب یہ ہونا چاہیے کہ شکایت ہم کو ان سے ہونی چاہیے بجائے کہ ان کو ہم سے شکایت ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے تمام رسولوں پر، ان کی تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ہے نا، تب بھی وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں نہ اس کتاب کو مانتے ہیں، تب بھی تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ الٹا کھیل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مسلمان ان سے متاثر ہو جاتا ہے ان کی چند ظاہری باتوں کو سن کر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہیں۔ یہ بات وہ کب کرتے ہیں؟ جب وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہاری محفلوں میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کتنے اچھے انداز سے واضح کیا ہے۔ ایسے موقع پہ عام طور پر مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں ان کے چند بیانات کو سن کر۔ مسلمانوں کے اسٹیج پہ آ کر وہ لوگ کچھ اچھی باتیں کر جاتے ہیں اسلام کے سلسلے میں، اور لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت خیر خواہ ہیں، اچھی باتیں کرنے والے ہیں،
اور ان کے لوگ تعریفیں کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کیا خطرناک بات ہے۔ اور جیسے ہی وہ تم سے الگ ہوتے ہیں، تمہاری محفل سے وہ دور ہوتے ہیں، تو تمہارے غصے کے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے، مطلب جب انسان زیادہ غصے میں آتا ہے لیکن ان تمام غصے کے باوجود جب کچھ کر نہیں پاتا ہے تو اپنی انگلیاں کاٹتا ہے ہمارے غصے میں۔ یہ نفرت کی ایک علامت ہے، بغض کی ایک علامت ہے کہ وہ اکیلے میں جا کر کیا کرتا ہے، اپنی انگلیاں چباتا ہے، کاٹتا ہے۔ تو ان کا حال یہ ہے۔ تو جب وہ تم سے ملیں اور اچھی اچھی باتیں کریں تو ان سے کبھی متاثر نہ ہو۔ یہ واضح پیغام ہے قرآن کا، لیکن ان واضح پیغام کے ہونے کے باوجود ہم بہت آسانی سے ایسے چند لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں جو ہمارے درمیان آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مرتے رہو۔ تمہارے دلوں میں جو نفرت ہے، عداوت ہے، جلتے رہو، بھونتے رہو، مرتے رہو۔ تم اسلام کا کچھ نقصان، ابھی آگے ایک بات آئے گی، تم اسلام کا نقصان پہنچا نہیں سکتے ہو، تم جلتے رہو، مرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے خوب واقف ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ نے ایک اور ان کے سوچ کو بیان کیا ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر تمہیں کوئی خیر یا کوئی بھلائی پہنچے تمہارے ساتھ، یا تمہیں کوئی فتح نصیب ہو جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، کسی بھی قسم کی بھلائی تمہیں پہنچے، تسؤہم، تو انہیں برا لگتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہو، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمہیں کہیں فتح ملے، تمہیں غلبہ ملے، ہے نا۔ یہ ان کو بہت خراب لگتا ہے، اس سے ان کے دل مطلب وہ غصے سے پریشان ہونے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی شر کا معاملہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو یفرحوا بها، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی ایک سوچ یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ ان آیت سے واضح ہے کہ وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور جب بھی تمہیں کوئی خیر پہنچ رہا ہو، کہیں سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہو، کہیں فتح مل رہی ہو، تو اس سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں اس سے۔ لیکن آگے دیکھیں اللہ نے ایک بات، ان تمام سازشوں، تمام نفرتوں، تمام حسد اور غصے کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے ایک پیغام دیا ہے کہ اس سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جو ان کی سازشیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، وہ جلتے بھونتے رہیں، مرتے رہیں، اس سے تمہیں نہ ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے، لیکن شرط ایک ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، صبر کا مطلب اپنے موقف پہ تم جمے رہو، اپنے موقف پہ تم ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو، اور تم ان کی طرف کبھی بھی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ، ان سے تم متاثر نہ ہو، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کی روش اختیار کرو۔ تقویٰ کی روش کا مطلب واضح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو باتیں بتا رہا ہے اس پہ تم سختی سے عمل کرو، ہے نا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر یہ دو صفت ہے، اگر تقویٰ کی روش ہے اور صبر کا معاملہ ہے، تو ان کی چاہے 1000 چالیں ہوں، 1000 سازشیں ہوں مسلمانوں کے خلاف، ان کی سازشیں اور ان کی چالیں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ غصے بھونتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے موقف پہ جمے رہو، ان سے کبھی تم تعاون نہ لو، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ، ان سے متاثر نہ ہو، بلکہ ان سے تم ہمیشہ ہوشیار رہو۔ ان اللہ بما یعملون محیط، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حاوی ہے ان چیزوں پر جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ جو تمام سازشیں جو وہ کر رہے ہیں تمہارے خلاف جو بھی وہ سوچتے ہیں، اس پہ اللہ حاوی ہے۔ اور چونکہ تم صابر ہو اور متقی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عزیز ترین ساتھیوں، یہ چند آیات تھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز سے دشمنان اسلام کی سوچ کو واضح کر دیا ہے۔ اگر اس واضح پیغام کے باوجود اگر ہم میں کا کوئی فرد یا ہم میں کا کوئی جماعت یا ہماری کوئی حکومت ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے، ان سے تعاون لیتی ہے، یا پھر ان سے کچھ امید رکھتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں، تو سوائے نقصان کے ایسے لوگوں کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ اس بات سے بھی تاریخ شاہد ہے کہ 1000 دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے باوجود ان لوگوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، حال میں بھی ہم ایسا دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پہ مزید غور کرنے اور پھر ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہنے اور ایسے لوگوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔